السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریئل ٹی وی۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کی تاریخ کی سب سے حیرت انگیز چوری کے متعلق بتاؤں گا۔ آپ اس کو چوری کہیں یا ڈاکہ، لیکن آج بھی دنیا کی سب سے طاقتور ایجنسیوں میں سے ایک ایف بی آئی بھی اس کیس کو سولو کرنے میں ناکام ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ دوستو یہ 24 نومبر 1971 کی بات ہے۔ امریکہ میں تھینکس گیونگ کا دن منایا جا رہا تھا۔ ایک آدمی جس کی عمر تقریباً 40 سال کے قریب ہوگی، ایک بلیک سوٹ کیس کے ساتھ امریکہ کے پورٹلینڈ ایئرپورٹ پر پہنچا۔ یہ سیدھا کاؤنٹر پر جا کر رکا۔ یہ فلائٹ کاؤنٹر نارتھ ویسٹ ایئر لائنز کا کاؤنٹر تھا۔ اس شخص نے اپنا نام بتایا اور امریکہ کے شہر سیاٹل جانے کے لیے ٹکٹ خریدی۔ یہ ٹکٹ اس نے $20 میں خریدی تھی۔ اس آدمی کا حلیہ کچھ ایسا تھا کہ اس کا قد 5 فٹ 10 انچ کے قریب تھا۔ اس نے سفید شرٹ، کالی ٹائی اور ایک کالا کوٹ پہنا ہوا تھا اور یہ فلائٹ کے اندر جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے پیسنجر کیبن میں سگریٹ بھی جلائی۔ دوستو یہ سفر تقریباً 30 منٹ کا ہونا تھا۔ جہاز میں اتنے مسافر موجود نہیں تھے۔ جہاز نے 2:50 پر ٹیک آف کیا۔ جو ہی جہاز اڑا، اس جہاز کی ایئر ہوسٹ کو ایک نوٹ تھما دیا۔ اس ایئر ہوسٹ کو لگا کہ اس نے اس نوٹ پر اپنا کانٹیکٹ نمبر لکھ کر دیا ہے، اس لیے اس نے نوٹ کو دیکھے اور پڑھے بغیر اپنے پرس میں ڈال دیا۔ اس آدمی کو لگا کہ اس نے نوٹ کو دیکھا بھی نہیں، تو اس نے ایئر ہوسٹ کو بلا کر کہا کہ تمہیں اس نوٹ کو پڑھنا ضرور چاہیے کیونکہ میرے پاس ایک بم ہے۔ ایئر ہوسٹ نے فوراً نوٹ کو نکال کر پڑھا تو اس میں یہی الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ میرے پاس ایک بم ہے۔ ایئر ہوسٹ کے ہوش اڑ گئے۔ دوستو ان دنوں ایئرپورٹس پر اتنی سیکیورٹی اور چیکنگ نہیں ہوا کرتی تھی اور یہ ایک ڈومیسٹک فلائٹ تھی، اس لیے اس کا فائدہ اٹھا کر یہ آدمی اپنے بریف کیس میں بم لے کر جہاز میں داخل ہونے کے لیے کامیاب ہو گیا۔ اس آدمی نے ایئر ہوسٹس کو اپنے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے کو کہا۔ ایئر ہوسٹ نے فوراً وہی کیا اور اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس آدمی نے بریف کیس کھولا۔ اس بریف کیس میں 8 لال سلنڈر موجود تھے جو تاروں کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ اس نے یہ بریف کیس ایئر ہوسٹس کو دکھایا۔ یہ دیکھ کر ایئر ہوسٹ کے ہوش اڑ گئے۔ اس آدمی نے فوراً بریف کیس کو بند کیا اور ایئر ہوسٹ سے $2 لاکھ کی ڈیمانڈ کی۔ اس نے کہا کہ اس کو $2 لاکھ کیش کی صورت میں چاہیے اور وہ بھی 5 بجے تک۔ یہ سارے پیسے $20 میں ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے 4 پیراشوٹ اور جہاز کو زمین پر اتارنے کے بعد ایک فیول ٹرک کی بھی ڈیمانڈ کی۔ اس نے ایئر ہوسٹ سے کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا، اگر میری یہ سب ڈیمانڈز پوری نہیں ہوئیں تو میں اس بم کو ابھی اس وقت چلا دوں گا۔ ایئر ہوسٹ نے فوراً یہ بات پائلٹ ولیم اسکاٹ کو بتائی اور پائلٹ نے نیچے لوکل اتھارٹیز کو خبر کی کہ ان کا جہاز ہائی جیک ہو چکا ہے اور اس آدمی کی ساری ڈیمانڈز بتائیں۔ دوستو اتھارٹیز نے کوئی رسک لینے کی بجائے اس آدمی کی ساری ڈیمانڈز پوری کرنے کا فیصلہ کیا۔ جہاز اور سیٹل ایئرپورٹ کے سب ملازمین جاری کر دیے گئے۔ جہاز سیٹل ایئرپورٹ پر اتر گیا اور تقریباً 2 گھنٹے تک وہی کھڑا رہا۔ سیٹل پولیس نے اس آدمی کو پیسے اور پیراشوٹ فراہم کر دیے اور اس آدمی نے تمام لوگوں کو جہاز سے جانے کی اجازت بھی دے دی، لیکن جہاز کے کریو ممبرز جہاز میں ہی موجود رہے۔ اس کے بعد اس آدمی نے جہاز کو میکسیکو سٹی کی طرف اڑانے کو کہا اور اس کی اونچائی 10,000 فٹ سے نیچے رکھنے کو کہا۔ جہاز کے اڑنے کے کچھ دیر بعد ہی اس نے کالے سن گلاسز پہنے، پیسے اپنے پاس رکھے اور پیراشوٹ پہنا، پھر اس جہاز کے ریئر ڈور سے چھلانگ لگا دی۔ اس کے بعد یہ آدمی کبھی کسی کو نہیں ملا۔ دوستو اس حیرت انگیز واردات پر نہ صرف پورا امریکہ بلکہ پوری دنیا حیران ہو کر رہ گئی تھی۔ اب یہاں امریکن انٹیلیجنٹ ایجنسی ایف بی آئی کے پاس یہ کیس چلا گیا۔ اس کیس کا نام نارتھ جیک رکھا گیا۔ نور کا مطلب نارتھ ویسٹ ایئر لائن تھا اور جیک کا مطلب ہائی جیکنگ۔ اس آدمی نے چھلانگ لگاتے ہوئے اپنی ٹائی اتار دی تھی جس پر سے اس کا ایک ڈی این اے سیمپل مل گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی کامیابی اس کیس کی ضرور تھی، لیکن ابھی بھی ایف بی آئی کو بہت کام کرنا باقی تھا۔ پورے جہاز کی کئی بار تلاشی لی گئی لیکن کچھ سامنے نہیں آ سکا۔ جو پیسے اس آدمی کو دیے گئے تھے
ان نوٹس کے سیریل نمبر بھی ہر جگہ جاری کر دی گئے تاکہ یہ اگر پیسے خرچ کرے تو پکڑا جائے۔ لیکن دوستو، سب کچھ کرنے کے باوجود 9 سالوں تک ایف بی آئی کے ہاتھ کوئی ثبوت نہیں لگا۔ 9 سال گزر گئے لیکن یہ آدمی دنیا کی سب سے حیرت انگیز واردات کر کے غائب ہو چکا تھا۔ 9 سال بعد 1980 میں ایک چھوٹے بچے کو ٹینا بار نامی بیچ پر ایک پیکٹ ملا۔ اس پیکٹ میں $5,800 موجود تھے۔ یہ وہی نوٹ تھے جو اس آدمی کو دیے گئے تھے۔ ان نوٹس کے سیریل نمبر میچ ہو گئے۔ ہو سکتا ہے جب اس آدمی نے جہاز سے چھلانگ لگائی ہو تو یہ پیسے اس سے گر گئے ہوں، لیکن یہ صرف ایک تھیوری تھی۔ کسی کو آج تک نہیں پتہ چل سکا کہ یہ پیسے یہاں کیسے آئے۔ دوستو، اس دوران ایف بی آئی اور امریکہ کے بڑے بڑے کئی اداروں کو خطوط بھی موصول ہوئے۔ کچھ خطوط میں کہا جاتا کہ میں ہی ہوں، کچھ خطوط میں یہ لکھا ہوتا کہ میں اس کا بھائی ہوں، لیکن ان خطوط کے لکھنے والوں کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ اس کیس میں 1000 سے زیادہ لوگوں کو پکڑا گیا، لیکن یہ آدمی کون تھا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ دوستو، آج اس واقعے کو تقریباً 40 سال ہو گئے ہیں، لیکن اس آدمی کا کچھ پتہ نہیں لگایا جا سکا۔ ایف بی آئی نے اب اس کیس کو بند کر دیا ہے اور اب یہ کیس دنیا کے سب سے حیرت انگیز اور انسولو کیسز میں ایک بن گیا۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کی انفارمیشن میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور میری ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔